سامعین و ناظرین، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، میرا رب کہتا ہے جب میرا بندہ اپنا وقت میری یاد کے لیے وقف کر دیتا ہے، اپنے اوقات کو میری یاد کے ساتھ مصروف کار رکھتا ہے، تو میں اس آدمی کو اتنا عطا کرتا ہوں جتنا مجھ سے مانگنے والے ہوتے ہیں، جو مجھ سے سوال کر رہے ہوتے ہیں، ان کو جو میں عطا کرتا ہوں اس سے بڑھ کر اسے عطا کرتا ہوں۔ یعنی حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی توجہ اس طرف دلا رہے ہیں، اے میرے امتیو، کہ اللہ کے قرآن کے ساتھ جو محبت کرتا ہے، کتاب اللہ کی تلاوت کے ساتھ جو آدمی مشغول رہتا ہے، کتاب اللہ کی تعلیم و تعلم کے ساتھ جو مشغول رہتا ہے، خود قرآن پڑھ رہا ہے، دوسروں کو قرآن کی تعلیم دے رہا ہے، قرآن کی تعلیمات سمجھا رہا ہے، اور اس طرح اس کا وقت گزر رہا ہے، اور اس میں اتنا وہ مصروف ہو جاتا ہے کہ اسے کے پاس وقت نہیں بچتا کہ وہ رب سے سوال کرے، اے میرے مولا مجھے یہ عطا فرما، اے میرے مولا مجھے یہ عطا فرما۔ تو حضور نے فرمایا، میرا رب کہتا ہے کہ جب بندہ اس طرح میری کتاب کے ساتھ مصروف ہو جاتا ہے تو میں اسے اتنا عطا کرتا ہوں جتنا میں سوال کرنے والوں کو عطا کرتا ہوں، اس سے بڑھ کر اس آدمی کو عطا کرتا ہوں جو ہر وقت میری عبادت میں لگا رہتا ہے، میری ریاضت میں لگا رہتا ہے، میری بندگی میں لگا رہتا ہے۔ اور دوسری حدیث پاک حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ ارشاد فرماتے ہیں، یا ابن آدم، اے آدم کی اولاد، تفرح لعبادتی، میری عبادت کے لیے فارغ وقت نکالا کرو، اپنے اوقات میں سے میری عبادت کے لیے وقت نکالا کرو۔ املأ صدرک غنًا، میں تمہارے سینے کو غنی کر دوں گا، غنا سے بھر دوں گا، غنا کی دولت سے بھر دوں گا، اور تمہارے لیے فقر و فاقہ کو ختم کر دوں گا۔ یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت کی توجہ، ہماری توجہ اس طرف دلا رہے ہیں کہ ہمیں نہ صرف ہر وقت اپنی دنیا کے حصول کے لیے، دنیا کو بہتر کرنے کے لیے، سرمایہ اکٹھا کرنے کے لیے، اپنے کاروبار کو مزید وسعت سے وسعت تر دینے کے لیے ہمہ وقت اسی سوچ میں گم نہیں رہنا چاہیے، بلکہ اس میں سے وقت نکال کر اوقات، ان مصروف اوقات میں سے وقت نکال کر رب کو یاد کرنا چاہیے، اس کی عبادت کرنی چاہیے، اس کے احکامات کے مطابق جو ہے اپنے معاملات کو جب ہم سر انجام دیں گے تو اللہ پھر وعدہ فرماتے ہیں، میرے بندو املأ صدرک غنیٰ، آپ کے سینے کو میں غنی کر دوں گا۔ یعنی تھوڑا سا آدمی کے پاس دولت ہوگی لیکن وہ دل ہی دل میں خوش ہوگا، وہ اس کا دل غنی ہوگا، اس کو دولت زیادہ ہو دل غنی نہ ہو تو اس دولت کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، لیکن دولت اگر تھوڑی ہو، انسان کا دل جو ہے امیر ہو، دل غنی ہو، تو وہ اس کے لیے کافی ہوتا ہے۔ اور وہ کیسے ملتا ہے؟ وہ رب کی عبادت سے ملتا ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں، میں تمہارے لیے فقر و فاقہ کو دور کر دوں گا، تمہارے لیے فقر و فاقہ ختم ہو جائے گا، غربت ختم ہو جائے گی۔ تو جو اس حدیث پاک کو مد نظر رکھیں، ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ اپنے اوقات کو رب کی یاد کے ساتھ خاص کر لیتے ہیں، تھوڑی سی ان کا جو ہے وہ روزینہ ہوتا ہے، انہیں جو سیلری ملتی ہے بہت کم ہوتی ہے، لیکن وہ اس پہ مطمئن ہوتے ہیں، وہ قناعت کر رہے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ کہ رب نے ان کے سینے کو جو ہے غنی کر دیا ہوتا ہے۔ تو جب رب کی طرف سے یہ دولت مل جائے تو پھر دنیا کی دولت کی کوئی اہمیت نہیں رہتی۔ تو یہ حدیث پاک ہماری توجہ دلا رہی ہے، ہمیں اپنے اوقات کو رب کی یاد کے ساتھ خاص کر دینا چاہیے۔ جب اوقات رب کی یاد، اس کی عبادت و ریاضت میں مصروف، اپنے اوقات میں ہم مشغول رہیں گے تو پھر اللہ ہمارے سینوں کو اپنی دولت سے، اپنی اطمینان و قناعت کی دولت سے مالا مال کر دیں گے۔